السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طانے دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، پردے دار اور با اخلاق، روزہ اور نماز کی پابند تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی، یہ کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کے کچھ بھی پرواہ نہ ہوتی اور خبر نہ رہتی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی اور اس کی نیک بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت زیادہ تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی، اور اگر اللہ کی نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے محلے میں کسی کے گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جاتے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے لانے کی کوشش کرتی۔ یہ اللہ کی بندی غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات میں بھی نماز کو نہیں بھلایا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کا کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے، میں سو رہا تھا، میری نیند خراب کیوں کی ہے؟ تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر ہو گیا۔ اس کے دل میں ذرا سی بھی نماز کے لیے محبت نہ تھی۔ وہ شخص نہایت عیاش اور عباس قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر بہت ہی حیران، پریشان، اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اس سے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے۔ ابھی بھی اس نے کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار دھچکا لگا کہ اس کا شوہر جواری کھیلتا ہے اور جوار بھی کھیلتا ہے، اس کا شراب بھی پیتا ہے۔ ابھی تک وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کی تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ اس وقت پھٹا جب اسے یہ معلوم ہوا میرا شوہر جو جوار کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جو اس نے پیسے حرام گھر میں لے کر آتا ہے، اس کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس کو کہنے لگی، آپ کو قسم ہے کہ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجیے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کی حضور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس میں راضی ہوں اور خوش رہنا چاہیے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، میں اس غربت میں ہی خوش ہوں اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ بھی ہمیں کھلائیں۔ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اس سے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے اور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس نے ایک لڑکی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کو شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت مشقت سے جو کچھ جمع پونجی جمع کی تھی اس نے زیور بنا کر بیٹی کو دیکھ کر سسرال رخصت کیا تھا۔ اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا زیور بھی نہ چھوڑا، اس سے چھین کر وہ زیور بھی جوئے میں ہرا دیا۔ اس کی بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کی پتھر دلی حرام کاریوں میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نے ایک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا جیسے وہ
اپنے سارے پرانے غم بھلا چکی تھی اپنے چاند جیسے بیٹے کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اولاد سے اسے نوازا تھا، لیکن اس کا بدبخت شوہر آج بھی ویسے تھا جیسے پہلے دن تھا۔ وہی جوا کھیلتا، شراب پیتا۔ اس کے شوہر میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا، اپنی بیٹے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ نیک بندی ہمیشہ دعا کیا کرتی کہ یا اللہ میرا شوہر بدل دے، اس کا دل بدل دے تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے محبت کرے۔ لیکن وہ شخص کسی کی نہ سنتا تھا۔ اس کی نیک بیوی اسے بتایا کرتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے بھی نماز کا حکم دیا ہے، نماز ہم سب پہ فرض ہے تو تم بھی پڑھا کرو۔ لیکن اس کا شوہر اس کی ایک نہ سنتا۔ اب ان کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، 3 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کو، شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر بلاتا، لیکن اس کا باپ ہمیشہ شراب میں دھت رہتا، اسے کسی بات کی خبر نہ ہوتی۔ جب وہ تھوڑے ہوش میں آتا تو اپنی بیوی کو طعنے دیتا کہ تم ہمیشہ نماز پڑھتی رہتی ہو، اس نماز سے کیا فائدہ جب ہم امیر ہی نہیں ہوئے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسے ہیں۔ ایک دن وہ حسب معمول اٹھی اور اس نے اٹھ کر روٹیاں پکانی تھی، اس لیے تندور میں لکڑیاں ڈال دیں۔ لکڑیاں ڈال کے اس کو جلا دیا اور پھر وہ وضو خانے میں گئی، وضو کر کے واپس آئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے نماز کی نیت باندھ لی، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی نماز میں مصروف تھی، مگن ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا بیٹا روتا ہوا باہر آ گیا، اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہوا، لیکن اس کی ماں نماز میں اتنی مشغول تھی، اتنی مصروف تھی کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کا بیٹا تندور کے پاس چلا گیا۔ اس کا بیٹا کھیلتا ہوا صحن میں آ گیا، اسے کیا پتہ تھا سامنے تندور جل رہا ہے۔ وہ تندور کی روشنی دیکھ کر تندور کے اور قریب ہونے لگا، لیکن اس کی ماں کو کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تندور سے کھیلنے لگا، آگ کے پاس آیا، آگ سے کھیلنے کی کوشش کرنے لگا اور تندور میں گر گیا۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، لیکن اس کی ماں نماز میں اتنی زیادہ کھو چکی تھی کہ اس کو کوئی چیخ، کوئی آواز نہ آئی۔ بچہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ یہ اس کی آوازیں سن کر اس کا باپ، شرابی باپ اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اندر لے کے گیا تندور کے اور بچے کو باہر نکالا۔ اس نے بچے کو باہر نکال لیا، اس کا منہ بھی جھلس چکا تھا، لیکن افسوس اس کا بیٹا مر چکا تھا، آگ سے جھلس چکا تھا، اس کی جان نکل چکی تھی۔ جب اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی لاش سامنے دیکھی تو وہ رونے لگا، چیخنے لگا، اس کا دل نرم ہو گیا، پسیج گیا۔ اس کی ماں نماز میں سجدہ کر رہی تھی۔ جب اس نے سجدے کے بعد نماز میں سلام پھیری اور اپنے بیٹے کی لاش دیکھی، اپنے بیٹے کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو وہ چیخو پکار کرنے لگی۔ اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، لیکن اس کا شوہر اسے چیخنے لگا، اسے کہنے لگا کہ تمہاری نماز نے کیا کیا؟ تمہاری نماز نے کچھ نہ بچا سکا، اس نے ہمیں کچھ نہ دیا، ہمارے بچے کو دیکھو اس طرح جلا کے مار دیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی یہ باتیں سنی تو اس پہ جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ دوبارہ جائے نماز پہ بیٹھی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی، گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنے لگی، اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا میں نے تیرا ہمیشہ شکر ادا کیا ہے۔ یا اللہ آج میری گود ہی اجاڑ دی، میرا شوہر مجھے نماز کے طعنے دے رہا ہے۔ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے، میری نماز کی لاج رکھ لے۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے لگی، بجلی کڑکڑانے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش کے قطرے اس بچے پر پڑے، جلے ہوئے بچے پر پڑے، وہ زندہ ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا اور ماں ماں کہنے لگا۔ اللہ اکبر! اس کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کی معافی دے دے، میں تجھ سے توبہ کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اولاد کو تم نے نماز کے سجدے بچا لیا۔ یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ وہ گڑ گڑا کے ایسے ہی معافی مانگتا رہا۔ وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعاؤں کو، مومن کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔